تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ عرصہ 4 ماہ میں تبدیلی سرکار کی حکومت اسرائیل سے دوستی کے لیے اتاولی ہو رہی ہے۔ بہم وقفے سے کوئی نہ کوئی اسرائیلی عشق کا جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے، لیکن پاکستانی عوام کی شدید مزاحمت کی وجہ سے تبدیلی سرکار کو اپنی اس ناجائز محبت کو چھپانا پڑتا ہے۔ تبدیلی سرکار کا اسرائیل سے عشق پرانا لگتا ہے۔ تبدیلی سرکار کا سابق سسرال اور موجودہ سہولتکار خاندان اسرائیل کا درینہ دوست ہے۔ تبدیلی سرکار ایک پاکستانی نژاد برطانوی کے مقابلے میں اپنے صالح صاحب کی الیکشن کمپین چلاتے ہیں جو اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس پیار کے مظاہر کھل کر یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اس الیکشن سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ حکیم سعید شہید نے اس سے قبل جاپان کی کہانی نامی اپنی کتاب میں اس نامراد عشق سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ تبدیلی سرکار کے عشق کی موجوں میں تلاطم تب آیا جب ان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ذمہ میں اقتدار سونپی گئی۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان 4 ماہ میں تبدیلی سرکار کی ناجائز محبت اسرائیل کے مظاہر۔ پہلے تحریک انصاف کے طرفدار اور سپورٹر ریٹائرڈ فوجی دانشوران کے ذریعے سے ٹاک شوز میں عوامی ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور اسرائیل کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی پرزور کوشش کی گئی۔ سنیے پی ٹی آئی کے طرفدار اور سپورٹر فوجی ریٹائرڈ دانشور صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جبکہ پاک فوج کا اسرائیل سے متعلق موقف بالکل واضح ہے، لیکن بعد از ریٹائرمنٹ تحریک انصاف سے وابستگی کے بعد اسرائیل کے ساتھ پیار بڑھ گیا۔ اسرائیل سے آہستہ آہستہ ساری دنیا تعلق بڑھا رہی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ زمبابوے وزٹ پہ تھا، تو زمبابوے میں ایک دکان جہاں سے یہ سووینئرز وغیرہ ملتے تھے، وہاں میں کھڑا تھا تو ایک آدمی نے مجھے اپروچ کیا، تو اس نے پوچھا آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا اس نے کہا میں اسرائیل کا ایمبیسڈر ہوں یہاں زمبابوے میں۔ تو مجھے کہنے لگا مجھے بتائیں آپ کو ہم سے نفرت کیوں ہے، آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ تعلقات کرتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عربوں کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ عرب خوش رہیں، تو عربوں نے تو ساروں نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، کسی نے فارملائز کیے ہوئے ہیں، ایمبیسڈر رکھے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں رکھے، تب بھی وہ ہمارے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے، ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستان کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں ایکچولی ریکگنیشن اس طرح کی نہیں دینا چاہتے کہ اناؤنس کر دیں کہ پاکستان کا سفیر ادھر اور ادھر کا ادھر، تو وہ نہ کریں، لیکن آپ ہمارے ساتھ آنا جانا ٹریڈ شیڈ تو شروع کر دیں نا، وہ تو کم از کم تھوڑا بہت رکھیں۔ سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے اس چیز کو سوچنا چاہیے، ڈیبیٹ کرنا چاہیے۔ صرف مولوی حضرات جس رستے پہ ہمارے ملک کو لگاتے رہے 70 سال میں، تو ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچے۔ تو مولانا کے چنگل سے نکل کے اگر آپ سوچیں آج کی دنیا کے اور آج کے حالات کے مطابق، تو پھر اس پہ کنسنسس بنا کے تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ میرا اپنا ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کرنے کے علاوہ اس سے ویسے تعلق رکھنا، اس سے ٹیکنالوجی لینا، وہ ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، امریکہ علاج کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہر مشہور ڈاکٹر جو ہے وہ یہودی ہے، وہاں جا کے شفا بھی لے کے آتے ہیں، علاج بھی کرا کے آتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یہودی نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا۔ لیکن اسرائیل کا نام آئے تو ہم سارا رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ آپ لوگوں کے کچھ تعلقات ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ انفلوئنس اپنا استعمال کر کے اسرائیلیوں کا فلسطینیوں کے ساتھ کچھ معاملہ طے کرا دیں، سارے ملک مل کے ان کو کسی نہ کسی بات پہ راضی کر لیں۔ لیکن ان سے دشمنی رکھ کے دور بیٹھ کے تو آپ تو ان سے بات چیت ہی نہیں کرتے، آپ کسی بھی معاملے میں اسرائیلیوں کے اوپر کوئی بھی اپنا اثر رسوخ استعمال ہی نہیں کرتے۔ بہرحال اس کے مخالفت میں اور حق میں دلائل موجود ہیں، اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، اس کو سوچ بچار کرنی چاہیے، تاکہ ایک مسئلہ جو آج سے ہم 50 سال پہلے جس شکل میں دیکھ رہے تھے وہ دور اور تھا، آج کے حالات کی روشنی میں اس کا تجزیہ کر کے تو فیصلہ کیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں بھی عوامی شدید رد عمل دیکھنے کے بعد جب دال نہ گلی، پھر ایک غیر معروف خاتون رکن اسمبلی کے ذریعے سے اسمبلی کے اندر اسرائیل کے ساتھ دوستی اور محبت اور پیار کے قصیدے پڑھے گئے، جن کو یہودیوں کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا،
اور اس کے بعد ہم دوسری بات میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم اتنا یہودیوں کے نام پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اتنا ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسٹر اسپیکر، اس میں ہم درود پڑھتے ہیں اور درود میں ہم ساری آل کو دعائیں دیتے ہیں، آل ابراہیم کے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل ایک جو ہے یہودی کا کلان ہے اور ایک کیا کہتے ہیں کرسچنز کا کلان ہے. اس طرح ہم سب ایک ہیں، تو ہم نماز میں بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا تھا ہم اس کی ریپرزینٹیشن بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں. جس طرح ہمارے مولانا بھائی بول رہے تھے اور جس طرح ہم کو، یہ تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ آپ ایک ٹربائن پہن کر اور اس کے بعد بہت داڑھی اتنا موزانہ رکھ کے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں راہ پہ لوگوں کو لانے کے لیے کریں، تو وہ بہت تکلیف دہ بات تھی. میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر یہ کہنا چھوڑ دیں ہم اور کچھ اور تسلط آ جائیں، اسی پر آ جائیں. اور آخری بات میں کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنی اسرائیل سے تھے. سو اگر ہم تھوڑا سا اس پہ سچ سوچ لیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان جو دنیا میں کٹ مر رہے ہیں برے طریقے سے، بچے سیریا میں، یمن میں جو حشر ہو رہا ہے، کوئی ایسا طریقہ کر سکتے ہیں ہمارے بھائی جنہوں نے یہ لے لیا ہے، ذمہ داری لے لی ہے اللہ کی راہ پہ لانے کے لیے، کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو اللہ کی کوئی بھی قرآن کی کوئی بھی ورس نکال لیں جس میں مسلمان اور یہ سب جڑ سکتے ہو، خدا کے لیے وہ کچھ کر لے تو انسان امن میں آ جائے گا. یہ جو پہلا قصہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چنا ہے کہ دنیا میں امن اور پیس بنانے کے لیے. اب ساری دنیا کی نگاہیں ادھر آ گئی ہیں. سو میں اپنے کولیگ اور بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس پہ سوچیں اور مسلمانوں کو کٹ مرنے، جس طرح مسلمانوں کا خون اور بچوں کا خون کیا جا رہا ہے، کسی پہ بھی آ جائیں. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ٹریٹیز بنائی تھی یہودیوں کے ساتھ، آپ بھی کوئی اس پہ سوچیں تاکہ ہمارے مسلمان بچے اور عورتیں جس طرح ماری جا رہی، جس طرح ظلم ہو رہا ہے، وہ کسی طریقے سے بچ جائیں. بہت شکریہ، تھینک یو. پھر پاکستان کی پاک سرزمین کو اسرائیلی طیارے کے ذریعے سے آلودہ کیا گیا اور اس کو اسلام آباد میں لینڈنگ کی اجازت دی گئی. عوامی رد عمل کی بنیاد پر پھر اس کو سختی سے رد کیا گیا اور اس کو جھوٹ قرار دیا گیا، جبکہ عالمی میڈیا اس کو ثابت کرتا رہا اور اس کو درست کہتا رہا. سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ آتا ہے ایک اسرائیلی صحافی کا، جس میں انہوں نے کچھ نقشوں، کچھ میپس کی مدد سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل کا طیارہ جو کہ چارٹرڈ طیارہ تھا، اور چارٹرڈ طیارہ جو ہے وہ خاص لوگ، بڑے عہدیدار استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کے ہاں چارٹرڈ طیارہ یا چیف منسٹر استعمال کرتے ہیں یا پھر پرائم منسٹر استعمال کیا کرتے ہیں. لہذا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیلی چارٹرڈ طیارہ جو ہے یہ پاکستان کی حدود میں 10 گھنٹے رہا. آپ نے شارٹس سنے، مولانا فضل الرحمان بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، حکومت جواب دے. پھر ایک جواب بھی آیا، میں جواب پہ بھی آؤں گا. ناظرین، چونکہ آپ کے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز خراب کیا ہے ہی نہیں، تو ایسے جہاز کا آ جانا یہ بڑی اچنبے کی بات تھی. یہ ایوی شکاف اس شخص کا نام ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ، ٹویٹر ہینڈل اس کا ایوی شکاف ہی ہے. آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے، یہ بہرحال اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار ہیرٹس کے ایڈیٹر ہیں. یہ کہتے ہیں اسرائیل بز جیٹ flew from Tel Aviv to Islamabad, Pakistan on the ground 10 hours. 10 گھنٹے یہ جہاز پاکستان کی حدود میں رہا، ان صاحب کا دعویٰ ہے. and back to Tel Aviv، اور پھر وہاں سے واپس یہ تل اویو یعنی اسرائیل پہنچ گیا. cleared flight plan with usual 5-minute ground time trick in Amman. MULT Glex، یہ MULT جو کمپنی ہے جس کا یہ جہاز ہے اس کا نام ہے، اس کی ٹیل پہ اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. اب جناب یہاں بھی بیل منڈے نہ چڑھی تو پھر سپورٹس کی آڑ میں فٹ بال ٹیم کو آفیشلز کے ساتھ مقبوضہ فلسطین یروشلم کے اندر بھیجا، جہاں پاکستانی فٹ بال ٹیم کی مسجد اقصی کے دورے کی تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں. قومی فٹ بال ٹیم نے فلسطین کے ساتھ دوستانہ میچ کھیلا
اس موقع پر پاکستانی ٹیم نے قبلہ اول مسجد اقصی کا دورہ کیا اور نماز جمعہ بھی ادا کی۔ فلسطین نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر فرینڈلی میچ اپنے نام کیا۔ حکومت کے اس اقدام کو بھی عوام نے رد کر دیا اور بہت سارے سوالات اٹھائے۔ تحریک انصاف کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے اس وقت سے اسرائیل اور یہودی کا ذکر پاکستان میں بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور اب خبر ہے کہ پاکستان کی پوری فٹ بال ٹیم بمائے کوچ کے فلسطین گئی ہوئی ہے میچ کھیلنے کے لیے، اور اس وقت مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں موجود ہے۔ 17 کھلاڑیوں کے ساتھ 4 آفیشلز پاکستانی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ فلسطین پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے اور فلسطین جانے کے لیے یقیناً اسرائیلی شرائط کی پابندی اور ویزے کا حصول ضروری ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور سے لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، تو ایسے میں پاکستانی ٹیم کا سرکاری طور پر فلسطین جانا، رام اللہ میں فلسطینی فٹ بال ٹیم کے خلاف میچ کھیلنا اور پھر قبلہ اول میں نماز ادا کرنا یقیناً حیرت کی بات ہے۔ یہ دورہ ان دنوں میں ہوا جب ابھی کچھ ہی دنوں پہلے پی ٹی آئی کی آسما حدید نے قومی اسمبلی میں جس طرح اسرائیل کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن سخت عوامی رد عمل کی بنیاد پر اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا اور ایک محکمہ دوسرے کے سر ڈالتا رہا۔ اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد کی اجازت کس نے دی؟ ایف آئی اے نے وزارت داخلہ پر ذمہ داری ڈال دی ہے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے 7 ممالک کی فہرست بھجوائی جس میں اسرائیل کا نام غلطی سے شامل تھا، جو آج سرکاری ویب سائٹ سے ہٹا دیں گے، لیکن سوال اٹھتا ہے اسرائیل کا نام غلطی سے فہرست میں شامل ہوا تو اسرائیلی شہریوں سے متعلق قواعد و ضوابط کیسے الگ سے طے پا گئے؟ رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اویس۔ خارجہ پالیسی میں تبدیلی پر یو ٹرن لے لیا گیا، اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد کی اجازت دینا غلطی قرار ایف آئی اے حکام نے ملبہ وزارت داخلہ پر ڈال دیا۔ ایف آئی اے کی ویب سائٹ پر گزشتہ روز 7 ممالک کے شہریوں کے لیے قواعد و ضوابط جاری کیے گئے، ان میں پہلی بار اسرائیلی شہریوں کو مشروط اجازت دی گئی۔ قواعد و ضوابط بھی بتائے گئے کہ اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد پر پولیس رجسٹریشن کروانی ہوگی، متعلقہ ڈی پی او سے قیام پرمٹ لینے کے بھی پابند ہوں گے۔ میڈیا پر خبر آئی تو ڈائریکٹر امیگریشن عصمت اللہ جنیجو نے نوٹس لے لیا، وضاحت کرتی کہ 7 ممالک کی فہرست وزارت داخلہ نے جاری کی۔ قواعد و ضوابط میں اسرائیل کا نام غلطی سے ڈالا گیا، تاہم نشاندہی پر اسرائیل کا نام فہرست سے نکالا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے نے غلطی مان لی مگر تاحال نام نہیں نکالا جا سکا۔ عوامی رد عمل سے اسرائیل کا نام شاید ابھی امیگریشن کی فہرست سے نکل جائے، لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا نام تو غلطی سے فہرست میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن پورے قواعد کی تیاری کو غلطی کیسے مان لیا جائے؟ آخر اسرائیل سے تعلقات کون چاہتا ہے؟ کس نے نئی فہرست میں مشروط آمد کی اجازت دی؟ کس نے اسرائیلی شہریوں سے متعلق قواعد و ضوابط کی منظوری دی؟ تبدیلی سرکار نے تحقیقات نہ کروائیں تو اسے حکومت کی طے شدہ پالیسی ہی سمجھا جائے گا۔